بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف بھی ان کو سننے کے لیے مسجد پہنچ گئی۔ طوائف نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر وہاں شور مچ گیا کہ ایک طوائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ طوائف کو لگا اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ۔ ہجوم ساکت ہو گیا۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ 30 لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کیا یہ انصاف ہے؟ درویش بولا، اس کے ساتھ کسی انصاف کی ضرورت نہیں ہے۔ مجمع میں سے کوئی بولا، یہ طوائف یہاں ایک مرد کے لباس میں آئی تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اس عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ مسجد کیوں آئی تھی؟ کیا یہ جرم ہے؟ درویش کے لہجے میں اب طنز نمایاں تھا۔ یہ طوائف ہے۔ ہجوم میں سے کوئی چلایا، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہجوم طوائف طوائف کے نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا، آئیں طوائف کو مارتے ہیں۔ لگتا تھا اس کے ایک فکرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا پھر تم لوگوں کے اندر اسے حاصل کرنے کی خواہش ہے؟ یہ کہہ کر درویش نے اس طوائف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ طوائف درویش کے پیچھے چھپ گئی، جیسے ایک چھوٹی سی بچی خطرہ دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی ہو۔ ہجوم کی سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو۔ کوئی اور بولا، تم کیسے درویش ہو؟ کیا تمہارے پاس ایک طوائف کا دفاع کرنے سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرسکون رہا۔ پھر کہا، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے؟ کیا مسجد میں خدا سے اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم لوگ تکتے رہتے ہو؟ اگر تم خدا کی عبادت کرنے گئے تھے تو پھر تمہیں تو یہ عورت وہاں نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ حلیہ بدلنا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے کپڑے تک نہ پہنے ہوتے پھر بھی وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، لوٹ جاؤ اور رومی کا آواز سنو۔ اس کمزور عورت کو مارنے سے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے ہجوم چڑھ گیا۔ طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ بولی، اے درویش، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ درویش بولا، تمہیں میرا کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں ہیں۔ طوائف نے نام پوچھا تو وہ درویش شمس تبریز نکلا۔ درویش بولا، کچھ لوگ اچھی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن کچھ اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے لگتی ہو جو اپنا رنگ کھو بیٹھے ہیں۔ کبھی تمہارا رنگ للی کے پھول کی طرح سفید تھا، تاہم وقت کے ساتھ یہ رنگ کملا گیا، اب یہ رنگ براؤن ہو چکا ہے۔ کیا تم اپنے اس اصل رنگ کو مس نہیں کرتی؟ کیا تم دوبارہ اپنی اصلی ذات کے ساتھ جڑنا نہیں چاہو گی؟ تمہارا رنگ اس لیے بگڑ گیا کیونکہ ان تمام برسوں میں تم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ تم اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو۔ طوائف، میں واقعی اچھی نہیں ہوں، مجھے علم نہیں میں کیسے کچھ کما کر اپنی زندگی گزاروں۔ درویش بولا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن ایک طوائف نے گلی میں ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی تیز دھوپ میں بے بس لیٹا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس طوائف نے اپنا جوتا اتارا، اس میں ایک قریبی کنویں سے پانی بھر کر لائی، کتے کو پلایا اور چلی گئی۔ اگلے دن طوائف کی ایک صوفی سے ملاقات ہو گئی۔ جو ہی اس صوفی نے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس طوائف کے ہاتھ چومے۔ طوائف کو ایک دھچکا سا لگا۔ صوفی بولا، تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی تھی وہ خدا کو اتنی بھائی ہے کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر طوائف بولی، اگر میں پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلاؤں تو بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شمس بولا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ تو صرف خدا کو پتا ہے کون نیک اور کون گناہگار ہے، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو جنہوں نے تمہیں آج مسجد سے دھکے دے کر نکالا ہے وہ خدا کے بہت قریبی ہیں اور تم خدا سے دور ہو؟ طوائف بولی، ان مردوں کو یہ بات کون بتائے گا؟ درویش بولا، بات تم انہیں بتاؤ گی۔ طوائف بولی، آپ کا خیال ہے وہ میری بات سنیں گے؟
वो लोग तो मुझसे नफरत करते हैं। दरवेश बोला, अगर तुम चाहती हो कि दूसरे तुम्हारे साथ मुख्तलिफ अंदाज में सलूक करें तो फिर सबसे पहले तुम अपने साथ सलूक को तब्दील करो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि तुम अपने आप से मोहब्बत कर सको। कुछ अरसे बाद तवाइफ भागकर रूमी के घर चली गई जहां शम्स तबरेज ठहरे हुए थे। रूमी का खानदान परेशान हो गया। सबको रूमी की साख की फिक्र हो गई कि लोग क्या कहेंगे, एक तवाइफ इनसे मिलने आई है। रूमी और शम्स सैर से वापस लौटे तो उन्हें इस गैर मतवक्के मेहमान के बारे में बताया गया। रूमी को एक धचका लगा और वो बोले, तुम ये कह रहे हो एक तवाइफ हमसे मिलने आई है? एक तवाइफ हमारे घर के सेहन में मौजूद है। कोई बोला, जी वो कहती है उसने गुनाह की जिंदगी तर्क कर दी है। वो तवाइफ खाने से भाग आई है ताकि खुदा को तलाश कर सके। शम्स तबरेज बोले, ओह ये यकीनन तवाइफ डेजर्ट रोज होगी। उसकी आवाज में खुशी वाज़े थी। घर के किसी फर्द ने कहा, लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की छत के नीचे एक तवाइफ आई हुई है। शम्स ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, क्या हम सब पहले एक छत के नीचे नहीं रह रहे? बादशाह, मलका, कमारी हो या तवाइफ, सब उस एक आसमान के नीचे ही तो रहते हैं। एक बार हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि क्या किसी तवाइफ का जनाजा पढ़ाया जा सकता है? तो हजरत का जवाब निहायत फिक्र अंगेज था। फरमाया, अगर तवाइफ के पहलू में लेटने वाले का पढ़ाया जा सकता है तो तवाइफ बेचारी का क्या कसूर है कि उसका जनाजा ना पढ़ाया जा सके।